بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج ہم چیپٹر 4 شروع کر رہے ہیں ٹینس کے متعلق۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا دلچسپ ہے، آپ ذرا غور کیجیے گا اور سنیے گا۔ خاص طور پر بچوں کے لیے، یہ 10 سال کے بچوں کے لیے ہے خاص طور پر، تو اس پہ غور کیجیے گا، پیرنٹس کو خاص طور پر۔ ہمیں تو سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنا فٹ ورک کو صحیح کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا فٹ ورک صحیح بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمیں اپنا سٹانس بنانا پڑے گا، پھر ہمیں اپنا سوئنگ ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اپنا اسٹیمنا بڑھانا پڑے گا، اپنی فٹنس کو بڑھانا پڑے گا، صحیح کرنا پڑے گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جن پہ ہمیں غور کرنا ہے اور بچوں کو اس کی طرف راغب کرنا ہے۔ جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو ہم مڈل میں کھڑے ہوں، بیس لائن پہ کھڑے ہوں، نیٹ کے پاس کھڑے ہوں، تو بچے کو چاہیے کہ وہ بڑا الرٹ ہو اور ہلکا ہلکا اچھلے، تاکہ وہ الرٹ فیل کرے، اپنے آپ کو انرجی فیل کرے، اور آنے والے جو اس کے اوپر بال آئے گا اس کے لیے اپنے آپ کو پورا تیار رکھے۔ تو یہ ہو گیا۔ جب اوپوننٹ کی طرف سے بال آئے تو پورا سوئنگ سے ساتھ وہ شاٹ کرے، بیک سوئنگ لے کے جائے، اور بیک سوئنگ کے ساتھ وہ لیفٹ سائڈ کی طرف، کندھے کی طرف وہ لے کے جائے، کندھے کی طرف وہ لے کے جائے۔ اس طرح یہ ان کا سوئنگ ہو جائے گا۔ زور نہیں لگانا، لیکن سوئنگ کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو سٹانس کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے اپنے سٹانس کو اس طرح رکھنا ہے کہ تھوڑا سا کندھوں کے سب تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہو۔ پھر آپ نے فٹ ورک کو دیکھنا ہے۔ جب ہم نے رائٹ ہینڈ کی شاٹ کھیلنی ہے تو لیفٹ کا پاؤں تھوڑا سا آگے نکلا ہو۔ تو یہ ہو گیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا، آپ نے پلیئر پر اور پلیئر کے جو اس کے پاس بال ہے اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ یہ آئی آن دا بال، یہ ٹینس کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ آپ کی ٹینس کے بال کے اوپر نظر ہونی چاہیے، اور ساتھ پلیئر کے اوپر بھی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر ہمیں اس پر پوری نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے ٹینس کے بڑے مشہور پلیئر تھے خواجہ افتخار صاحب، بڑے بلکی جسم کے مالک تھے۔ ہندوستان اور پاکستان کے وہ چیمپئن رہے۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان میں وہ آئے تو پاکستان میں کئی سال تک وہ چیمپئن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ایک ایسا کمپیوٹر فٹ کیا ہوا تھا کہ وہ اوپوننٹ کی شاٹ کو پہلے ہی اینٹیسپیٹ کر لیتے تھے کہ یہ کہاں جانا ہے، تو وہ وہاں پہنچ جایا کرتے تھے اور بڑا خوبصورت شاٹ کھیلتے تھے۔ یہی ان کی گیم کا ایک آدھا حصہ تھا، اس سے ہی وہ اپنا ٹورنامنٹ جیت جایا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ میں نے آپ کو ساری اورل چیزیں بتا رہا ہوں، لیکن پریکٹس تو آپ نے خود کروانی ہے۔ کورٹ میں لے جا کے بچوں کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ ایک مارکر کو ہائر کر لیں یا کسی اچھے پلیئر کے ساتھ رابطہ کریں، اور وہ بچے کو جو اس کی تھوڑا مطلب کوئی ایررز ہیں اس کو دور کرے، اور وہ اس کو تھوڑا سا اور گروم کرے۔ یہ اس کی آپ پریکٹس کریں گھر میں، اس کو اس طرح سوئنگ کی پریکٹس کرواتے رہیں۔ فٹ ورک بھی کبھی کبھی اسے کہیں گے یار تم اپنے فٹ ورک کو صحیح کرو، اور اس طرح آپ نے اس کو فٹ ورک کو صحیح کرانا ہے، اس کو سٹانس کو صحیح کرانا ہے، اس کو سوئنگ کو صحیح کرانا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ میں تو آپ کو اورل بتا رہا ہوں، لیکن پریکٹیکلی تو آپ کو ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، یہ آپ کا پلیئر، آپ کا بچہ بہت آگے نکل جائے گا۔ پھر ایک وقت آ جائے گا کہ اس کی شاٹ پرفیکٹ ہو جائیں گی، بالکل سموتھ، پرفیکٹ اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ لوگ چلتے چلتے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا پائے کا پلیئر ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت گیم ہے، اس میں بڑی اچھی کٹ آپ کی ہونی چاہیے۔ مطلب ہر چیز جو ہے نا بڑی نفاست کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ بڑا انجوائے کریں گے، بچہ بڑا انجوائے کرے گا۔ تو یہ خاص طور پر یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، یہ 3-4 چیزوں پر غور کیجیے گا۔ یہ فٹ ورک پر، سٹانس پر، سوئنگ پر، اور بچے کی فٹنس پر، اس کے اوپر بڑا غور کیجیے گا۔ یہ اس پہ غور کریں گے، اس پہ پریکٹس کرائیں گے، تو دیکھیے گا کہ یہ دنوں میں آپ کا بچہ آگے نکلے گا اور بڑے بڑے اچھے میچز میں آگے جائے گا انشاءاللہ۔
یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ. تو انشاءاللہ پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. آپ میرے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے بہت اچھا لگے گا. آپ مجھ سے جڑے رہیں، میں آپ سے جڑا رہوں گا. انشاءاللہ میں نئے ایک ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام.